الحمد لله الذي يجعل الأفلاك والأراضين. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لا يتفرق لنا في القرآن العظيم ونحن إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى الجواد الكريم الملك البر والرؤوف الرحيم. من علينا ربنا اذكر عسى محمدا أيده بيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه السرمدا. اللهم صل على جسم بینا دونوں جلووں کو مہو خبر کے دے دیکھنا ہے کر تجھے طلبوں کو پیغمبر کے دے. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. خواجگی مل جاتی ہے تو خواجہ کا تم بھر کے دے. بارگاہ رسالت و عالی رسالت میں درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش فرمائیں. ایک بار اور حدیث صلاۃ پیش فرمائیں. یا رسول اللہ. ایک بار اور حدیث درود شریف پیش فرمانے کی سعادت حاصل کریں. یہ دین کا لفظ دین یہ عجیب چیز. بعض الفاظ ایسے ہیں لغت میں جو متضاد معنی رکھتے ہیں. اسی میں سے ایک لفظ دین بھی. دین کے معنی فرما برداری بھی ہے اور نافرمانی بھی ہے. اطاعت بھی ہے معصیت بھی. دینداری بھی ہے بے دینی بھی. ایسا جو کوئی دین نہیں رکھتے اپنے خیال کے مطابق وہ بھی دین رکھتے. ان کا دین ان کی بے دینی ہوتی. اسی لیے اسلام یہ نہیں کہتا کہ کسی کے پاس دین نہیں. سب کے پاس دین چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ باطل. یہودیوں کے پاس دین عیسائیوں کے پاس دین. لکم دینکم ولی دین بتائی نا کہ میرے پاس بھی دین تمہارے پاس بھی دین. تو دین کا کوئی منکر نہیں. بات یہاں سے چلتی ہے کہ ان دینوں میں پسندیدہ دین کون. دین تو سبھی. خدا کس دین سے راضی ہے بات پوچھو. ارشاد ہوتا ہے جس دین سے خدا راضی ہے اس کا نام ہے اسلام. اب مشکل یہ ہے کہ اسلام ہے کیا. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اسلام صرف مسلمانوں کے پاس ہے یا کسی اور کے پاس بھی ہے. اسلام صرف نہ یہودیوں کے پاس اسلام نہ عیسائیوں کے پاس کسی کے پاس. اسلام کس کے پاس ہے؟ صرف مسلمانوں کے پاس. تو جو مسلمان کے پاس ہے وہی اسلام ہے. اس سے ہٹ کے اسلام نہیں.
تو مسلمانوں کے وجود سے الگ ہو کے اسلام نہیں ہے، مسلمانوں کے وجود میں اسلام ہے، جہاں مسلمان وہاں اسلام، جہاں اسلام وہاں مسلمان۔ تو اب اسلام کو سمجھنا ہے کہ اسلام ہے کیا چیز، تو اس مخصوص چیز کو تلاش کرو جو صرف مسلمانوں کے پاس ہو۔ اسلام وہی ہے جو سارے مسلمانوں کے پاس ہے۔ میں اس لیے اہمیت دکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو عقائد، دین کا لفظ تو ایک نظام زندگی، ضابطۂ حیات، اس میں عقائد بھی ہوتے ہیں، معاملات بھی ہوتے ہیں، اخلاقیات بھی ہوتے ہیں، سب کچھ شامل۔ جس کا جیسا دین اس کے ویسے عقائد، ویسے اخلاقیات، ویسے ہی عبادات۔ تو یہ ساری چیزوں کو دین نے گھیر رکھا، سب کے پاس کچھ نہ کچھ ہے، عقائد بھی ہے، نظریات بھی ہیں، یہ بھی وہ بھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سا نظریہ ہے جو صرف مسلمانوں کے پاس، کسی کے پاس نہیں، اور جو مسلمانوں کے پاس ہے بس وہی اسلام ہے، اس سے ہٹ کر کوئی اسلام نہیں۔ عقیدوں میں آپ عقیدہ توحید کو لے کے چلیں۔ عقیدہ توحید یہ مسلمانوں کی مخصوص چیز نہیں ہے، بہت سارے آریہ موحد، سکھ یہ بھی توحید کے ماننے والے، غیر مسلموں کے پاس بھی توحید ہے۔ تو اگر توحید کوئی مخصوص چیز، توحید کا نام اسلام ہوتا تو جہاں توحید وہاں اسلام، جہاں توحید وہاں اسلام۔ مگر جب اس چیز کو آپ مان چکے تو معلوم ہوا کہ عقیدہ توحید کا نام اسلام نہیں ہے، یہ تو غیروں کے پاس بھی ہے، یہ تو کسی حال میں ہو، ٹوٹی پھوٹے حال میں ہو، اچھے برے حال میں ہو، مگر یہ عقیدہ دوسروں کے پاس بھی ہے۔ وہ مدعی ہے اس بات کے کہ ہم عقیدہ توحید والے ہیں۔ اگر عقیدہ توحید کا نام آپ نے اسلام رکھا تو وہ بھی کہیں گے ہم بھی اسلام والے۔ اس بحث میں کون پڑھتا ہے کہ توحید کیسی ہے، اس بحث میں کون پڑھے گا؟ تو عقیدہ توحید ہر جگہ، تو معلوم ہے عقیدہ توحید کا نام اسلام نہیں۔ آخرت کا عقیدہ، حساب کتاب کا عقیدہ، یہ بھی دوسروں میں۔ یہ اور بات ہے کہ اب ان کا خیال ناقص صحیح، مگر وہ مانتے ہیں کہ جزا بدلہ ہوگا۔ ارے کوئی جنت جہنم کی بات کرتا ہے اور کوئی یہ بدلہ کرتا کہ جیسا عمل کرو گے ویسے ہی جنم ہو جائے گا، مگر بدلے کا تصور ہے، حساب کتاب کا تصور ہے، جیسا عمل کرو گے ویسی جزا ملے گی۔ تو جزا اور سزا کا یہ اعتقاد یہ بھی اسلام نہیں ہے، یہ بھی دوسروں کے پاس ہے، یہ بھی دوسروں کے پاس موجود ہے، کسی شکل میں بھی موجود ہو، مگر جزا اور سزا اور قیامت کا تصور دوسروں کے پاس موجود ہے، یہودیوں کے پاس بھی موجود ہے، عیسائیوں کے پاس بھی موجود ہے۔ ارے بھئی جزا سزا کی بات نہ کرتے تو کفارہ کا فلسفہ کہاں سے نکلا تھا؟ کفارہ کا فلسفہ کہاں سے نکلا تھا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدہ بھی اسلام نہیں ہے، یہ عقیدہ بھی اسلام نہیں۔ آپ کہیں گے نہیں اسلام نام ہے نبوت کا، نبوت کا نام اسلام ہے، تو دیکھو دوستو یہ بھی عقیدہ یہ اسلام کے مخصوصات میں اس لیے نہیں ہے۔ یہ یہودی ہو یہ عیسائی یہ بھی نبی کو مانتے ہیں، یا ان کے پاس بھی نبوت اور رسالت کا عقیدہ ہے، یہ بھی نبی اور رسول کے منکر نہیں ہے، نبی اور منکر ہے۔ تو نبوت اور رسالت جو ہے اگر یہی اسلام ہے تو وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی رسالت اور نبوت کا عقیدہ ہے، عقیدہ نبوت یہ بھی اسلام نہیں ہے، عقیدہ رسالت یہ بھی اسلام نہیں ہے۔ آپ کہیں گے قرآن یہ اسلام، ہم کہیں گے سنو قرآن یہ تو ہم بولتے ہیں اس لیے کہ اس کی تلاوتیں کی جاتی، اس کا نام یہ ہے، مگر یہ ہے اللہ کا کلام۔ جب اللہ کا کلام ہے تو کیا اللہ کا کلام صرف تمہارے پاس ہے؟
میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپنے قرآن کے بارے میں جو لفظ ہے غیر محرف، انجیل کے بارے میں بھی وہی لفظ عیسائی اختیار کر سکتا، غیر محرف توریت کے بارے میں بھی یہودی بول سکتا۔ ہم اپنی کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہم قرآن کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے کتاب الہی ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو غیر محرف انجیل کو ہاتھ میں لے کے عیسائی بھی کہہ سکتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے بھی کلام الہی ہونے میں کسی شک و شبہ گنجائش نہیں ہے۔ ایسے ہی غیر محرف توریت لے کر کے یہودی بھی بول سکتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو خدا کی کتاب یا خدا کا کلام ہونا یہ اسلام نہیں ہے، یہ دوسروں کے پاس بھی، یہ دوسروں کے پاس بھی ہے۔ عبادات کا معاملہ آپ ہی عبادت کرتے ہو، ساری قومیں کرتے، ڈھنگ الگ الگ، طریقہ الگ الگ، عبادت تو ہو رہی ہے، خدا کی عبادت ہو رہی ہے جس ڈھنگ سے ہو رہی ہے، مگر عبادات میں سب شریک اور انتہا یہ ہے کہ اگر آپ نے حج شروع کر دیا تو انہوں نے بھی یاترائیں شروع کر دی، انہوں نے بھی یاترائیں، تاکہ تم اپنے سفر کو اگر اسلام کو ہو تو کہیں گے اس طرح کا سفر ہمارے پاس بھی ہے، اس طرح سے جانا مقامات مقدسہ، یاترائیں جو کرتے ہیں مقامات مقدسہ کچھ ان کی نظر میں ہے کچھ ہماری نظر میں ہے، وہ اپنے طور پر یاترا کر رہے ہیں، وہ اپنے طور پر، اگر ہم زمزم شریف کی تعظیم کرتے ہیں تو وہ گنگا جمنا کی تعظیم کرتے ہیں، جو بھی پانی ان کے پاس بھی ہے، پانی ہمارے پاس ہے، تو اس کا نام ہم اسلام اگر رکھیں گے تو وہ کہیں گے میرے پاس بھی اسلام ہے، اگر اسی کا نام اسلام ہے تو اسلام ان کے پاس بھی ہے۔ عبادات لے لو، معاملات لے لو، معاملات لے لو، معاملات لے لو، عبادات لے لو، اور دوستو ان چیزوں سے ہٹ کر اخلاقیات میں تو سب شریک۔ کون ہے جو جھوٹ کو برا نہ کہتا؟ کون ہے جو بدعہدی پسند کرتا؟ اگر یہ اخلاقی چیزیں جو ہیں ان کو آپ اسلام کہو گے تو یہ تو سب اس میں شریک، اس میں دہریہ کا شریک، دہریہ بھی مانے گئے، کسی کو دھوکہ مت دو، کسی غریب کو مت ستاؤ، کسی کو تکلیف نہ دو، پڑوسیوں کو ستاؤ نہیں، یہ جو اخلاقی باتیں ہیں یہ تو سارے انسانوں کے پاس ہیں۔ تو اگر یہی نام ہے اسلام تو اسلام کے بکھر چکا، اسلامی تعلیمات بکھر چکی ہیں، اسلامی تعلیمات اور چیز ہے، اسلام اور ہے۔ میں اسلام کی بات کر رہا ہوں، اسلامی تعلیمات تو مختلف لوگوں نے اپنا لیا، کسی نے کچھ اپنا لیا، کسی نے کچھ اپنا لیا، تو اب آخر سوچنا یہ ہے کہ آخر وہ اسلام کون ہے جو صرف مسلمانوں کے پاس ہے، غیروں کے پاس نہیں۔ اور وہی اسلام ہے جس کی ہمیں دعوت دینی ہے، وہی اسلام ہے جس کے ہمیں قریب کرنا ہے، وہی اسلام ہے جو خدا کو پسند ہے، وہی اسلام جو مسلمانوں ہی کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ کہیں گے آخر وہ کون ہے؟ کہا اس اسلام کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ اسلام ہے، قرآن انہی کی طرف بلا رہا، انہی کو قریب ہو جاؤ تو اسلام، ان سے دور تو اسلام سے دور، یہی اسلام ہے، کل اسلام یہی ہے۔ اصل الاصول یہی، ہم کسی بھی چیز کو دیکھیں گے تو دیکھیں گے رسول نے کیا فرمایا، رسول جو کہے وہی صحیح، چاہے ہماری عقل میں آئے چاہے نہ،
رسول جو کہہ دے وہ صحیح۔ دل میں خیال آیا قرآن کریم دیکھتے ہوئے یہ مدنی صورت ہے، یہ مکی صورت ہے، مدنی صورت پہلے مکی صورت بعد میں نے کہا یہ کیسی ترتیب؟ ارے جیسے نازل ہوا تھا ویسے رکھ دیا جاتا، جو مدینے میں کام تو مکے سے شروع ہوا، یہ صورت مدنی کیسے ہوگی؟ یہ مدنی صورت مکی صورت تو کیسے پڑھ گئی؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ دیکھتے ہیں اس میں جواب صرف اتنا ہے کہ ہمیں کیا پتا کہ کون مکی ہے، کون مدنی ہے، کون پہلے ہے، کون بعد ہے۔ رسول نے کہا قرآن ایسے ہی ہے اپنے معنی سچ سے ان کو نہ پہچانا، سچ سے ان سے سچائی کو پہچانا۔ اگر کسی چیز کو آپ نے سچ سمجھ رکھا ہے، آپ کے سمجھنے سے وہ سچ نہیں ہے، جب تک کہ وہ نہ کہے یہی سچ ہے۔ جو کہتے گئے ہم مانتے گئے، جو منواتے گئے ہم مانتے گئے، سوچا نہیں۔ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں نہیں ہم وہی مانیں گے جو ہماری عقل میں آئے، عقل نے نہیں سمجھا تو نہیں مانتے۔ قرآن کے کلمات حضور کی زبان سے نکلے تھے نا، ایک ہی زبان دو طرح کا کلام، زبان ایک کلام کو ہم نے کہا خدا کا کلام، ایک کلام کو آپ نے رسول کا کلام، ایک کو ہم نے، اور نکلتی ہے ایک ہی زبان سے، اسی زبان سے ہم نے وہ بھی کلام سنا، اسی زبان کو ہم نے وہ بھی کہا، مگر نہ سب کو حدیث کہا نہ سب کو قرآن کہا، جو کچھ سنا نہ سب کو قرآن کہا نہ سب کو حدیث کہا۔ اب بتاؤ عقل سے کیا یہ بات متعین کی جا سکتی تھی اس میں قرآن کتنا ہے حدیث کتنی ہے؟ عقل سے یہ چیز متعین کی جا سکتی تھی کہ کس میں قرآن کتنا ہے حدیث کتنا؟ ہم نے کچھ نہیں کہا، نبی نے کہہ دیا یہ قرآن ہے، میں قرآن ہے، یہ کہا یہ میرا کلام نہیں عقلی فیصلے پر دار و مدار نہیں، عقل تو خود بیچارہ، عقل پر کیا بھروسہ کیا جا سکتا؟ سمجھ میں آیا؟ عقل کے فیصلے اگر صحیح ہوتے تو عقلاء کے بیچ میں اختلاف نہ ہوتا، عقل والے ہی آپس میں ٹکرا رہے ہیں اور کسی منزل تک نہیں پہنچ رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں، جیسے کہتے ہیں آنکھ میں نور ہے، آنکھ میں کیا ہے، مگر اس نور سے فائدہ کب ہوگا جب دوسرا نور بھی شامل ہو۔ سورج کا نور نہ ہو تو آنکھ کا نور رکھتے ہوئے بھی اندھے، اور سورج کا نور ہو آنکھ کا نور نہ ہو جب بھی اندھے۔ تو جب تک دو نور نہیں ملتے فائدہ نہیں، جب تک دو نور نہیں ملتے تو فائدہ نہیں۔ کہ علم بھی نور ہے اور عقل بھی نور ہے، مگر علم ایسا نور ہے اگر تنہا ہو تو یہ گمراہ کر، علم والوں کا بھٹکنا بتا رہا ہے، یہ نور ان کے لیے فائدے مند نہیں۔ اسی لیے مقولہ چل پڑا ہے اہل علم کے ایک من علم را تیہ من عقل بات، ایک من علم کے لیے کتنا چاہیے؟ 10 من،
تو جس کے پاس زیادہ علم ہو عقل کم ہو وہ بھی بیوقوف، اور اتنا بڑا بیوقوف دوسرے بیوقوف دوسری بات مان لیتے ہیں، یہ بیوقوف کسی کی نہیں مانتا۔ امام تقی الدین سبکی نے ابن تیمیہ کے بارے میں یہی کہا تھا کہ عقلہ اکبر من علمہ، اس کی عقل اس کے علم سے زیادہ۔ پڑھے لکھے لوگ جب کسی بیوقوف کہتے ہیں تو یوں کہتے ہیں اس کا علم جو ہے زیادہ ہے، اس کی عقل سے بھی زیادہ، مگر جس کا علم عقل کے تابع وہ علم نور، اس سے فائدے ہیں۔ مگر ہم سوچتے ہیں کہ عقل کا نور جو ہے یہ بھی تو بھٹکتا ہے۔ عقل والوں کا فیصلہ سنو تو حیران رہ جاؤ گے، تیزی سے سنا دو۔ یہ عقل والوں ہی کا فیصلہ ہے کہ انسان کے جسم کی جو روح ہے وہ اس کے جسم کے اندر ہے، اور یہ عقل والے ہی بولتے ہیں جسم کے باہر۔ یہ عقل والے ہی بولتے ہیں کہ آسمان یہ حتی نگاہ کا نام ہے، کوئی چیز نہیں۔ یہ عقل والے کہتے نہیں ہے آسمان بھی ایک حقیقت ثابتہ۔ یہ عقل والے ہی کہتے ہیں انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے، دوسرے کہتے نہیں اس کی حقیقت حیوان متمدن ہے، تیسرے کہتے نہیں اس کی حقیقت حیوان ناقل ہے۔ ابھی حقیقت ہی کا پتہ نہیں چل رہا۔ عقل والوں کا یہ اجزاء دیمقراطیسیہ جسے کہتے ہیں، ایٹمی ذرات، پہلے کے عقل والوں نے اس کے وجود کا انکار کیا تھا۔ پہلے کے عقل والوں نے اس کے وجود کا انکار کیا تھا۔ ایک شخص دیمقراطیس تھا، اس نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ ایک جزء ایسا ہے جس کی تجزی نہیں ہو سکتی، اور اگر اس کو ٹکڑا کرو گے تو وہ توانائی میں بدل جائے، وہ توانائی میں بدل جائے۔ تو یہ ایٹمی تجربات بتا رہے ہیں کہ ایک جزء ایسا ہے کہ اگر اس کو توڑ دو گے تو ایک ہلاکت کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ چیز پہلے عقل والوں کی سمجھ میں نہیں آئی، بعد میں سمجھ میں۔ یہ عقل والے ہی کہتے ہیں کہ زمین پھیلی ہوئی ہے اور سورج چکر لگا رہا ہے، اور یہ عقل والے ہی کہتے ہیں سورج پھیلا ہوا ہے، زمین چکر لگا رہی ہے۔ آج وقت زمین ہی پہ بیٹھے بیٹھے کبھی سورج کو چکر دیتے ہیں، کبھی زمین کو چکر دیتے ہیں، کس چکر میں پڑے ہوئے؟ عقل جو ہے تنہا اگر ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے، یاد رکھو، اسی لیے عقل کو اگر تنہا چھوڑ دیا گیا تو گمراہی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ تو عقل کو نور عقل کو ضرورت ہے نور نبی کی۔ نور نبوت کی ضرورت ہے نور عقل کو، وہیں سے کنٹرول ہوگا، وہیں سے وہ جو اشارہ کریں گے وہی بات صحیح ہوگی۔ تو معلوم ہوا، ایک میں چیز اور آپ کے ذہن میں لانا چاہتا ہوں، اور یہ اکثر میں بتاتا ہوں، اس میں ایک گوشہ میری سمجھ میں اور آ گیا، اس کو بھی آج رکھ دوں۔ وہ یہ ہے جتنی عقلیں ہیں ہر عقل دو کتاب کے بیچ میں، ہر عقل اور ہر کتاب دو عقل کے بیچ میں۔ اب میں سمجھاؤں تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ نے ایک کتاب سے سیکھا، دوسری کتاب میں لکھا، تو ایک کتاب وہ ہے جس سے آپ نے لیا، ایک کتاب وہ ہے جس میں دیا، تو آپ کی عقل دو کتاب کے بیچ میں آ گئی۔ ایک وہ ہے جس سے لیا، ایک وہ ہے جس سے دیا، تو آپ کی عقل دو کتاب۔ اور کتاب کا حال کیا ہے؟ ایک عقل نے لکھا، دوسری عقل نے لیا۔ ایک عقل نے لکھا، دوسری عقل نے لیا، تو یہ کتاب دو عقل کے بیچ میں آ گئی۔ تو ہر کتاب دو عقل کے بیچ میں، اور ہر عقل دو کتاب کے بیچ میں۔
اب تلاش کرو وہ عقل کون ہے جس سے پہلے کتاب نہ ہو، وہ کتاب کون ہے جس سے پہلے عقل نہ ہو۔ اب سمجھو وہ کون سی کتاب ہے جس کے پہلے عقل نہیں؟ اس کتاب کا نام ہے کتاب اللہ، اور جس عقل سے پہلے کوئی کتاب نہیں اس عقل کا نام ہے رسول اللہ۔ یہاں پر جو بات نئی ذہن میں آئی وہ میں بتاؤں، اس وقت کی ساری مصیبت یہی، یہ نہ سمجھے میں کتابوں کے خلاف کوئی تحریک چلا رہا ہوں، مگر کتابوں سے جتنا نقصان پہنچا، سارے فتنے کی جڑ کتابیں، اور جب دور کتابوں کا نہیں تھا تو وہ ہدایت کا دور تھا، نور کا دور تھا، عقل و دانش کا دور تھا۔ سمجھو جہاں کتابیں پڑھیں اس سے فتنے کے دور کا آغاز ہو گیا۔ کیوں؟ آپ کہیں کتابوں سے فتنہ کیسے ہوا؟ ہم نے کچھ سوچ کے لکھا، ہم نے تو دے دیا کتاب، اب آپ اس کتاب کو دیکھیں تو آپ ہماری عقل سے نہیں دیکھ رہے، اپنی عقل سے دیکھ رہے۔ ہم نے کیا سوچ کے لکھا، آپ نے کیا سوچ کے؟ یہ سارے فتنے کیسی ہوئے نا، کتاب دو تو خطرہ، کتاب پتہ نہیں سمجھے کیا۔ نبی کا طریقہ کیا تھا؟ نبی نے صحابہ کے بیچ میں کتاب نہیں رکھی، کتاب رکھ دیتے کہ لو سمجھ لو پڑھ لو، نبی نے کتاب نہیں رکھی، نبی کے عقل سے بات نکلی صحابہ کے عقل میں گئی، نبی تو عقل سے عقل کو جا رہی ہے، عقل سے عقل کو جا رہی، اور صحابہ کے عقل سے نکلی تابعین کے عقل میں گئی، تو وہاں عقل ادھر بھی عقل ہے ادھر بھی عقل ہے، ہر عقل دو عقل کے بیچ میں، وہاں ہر عقل دو عقل کے بیچ میں، اور انہوں نے جو اپنی عقل کی بات کی تو جو ان کے عقل والی بات تھی وہی پہنچی، کتاب تو بعد میں والوں کے لیے دی گئی نا، نبی نے دوسرے کو تو ڈائریکٹ خطاب دیا، اسی لیے اس زمانے میں نہ کتابوں کی ضرورت تھی نہ کتابوں کی کثرت تھی، مگر دین زیادہ تھا، دینداری زیادہ تھی، اخلاص زیادہ تھا۔ ذرا سا دیکھو، ہم اگر کتاب کے ذریعہ اخلاص کا سبق دیں گے تو جتنی آپ میں صلاحیت ہوگی اتنا ہی تو آپ سمجھیں گے، مگر اگر ہم عقل کے ذریعہ آپ کے طرف اخلاص کا سبق نہیں دے رہے، اپنے اخلاص کو منتقل کروائے۔ سرکار نے صرف علم نہیں دیا، اپنے صفات دے دی، صفات کا دینا بہت مشکل کام، مگر سرکار نے ایسا بنا دیا، کسی کو اپنی شجاعت دے دی، کسی کو اپنی سخاوت دے دی، کسی کو اپنی سیادت دے دی، کسی کو اپنی صداقت دے دی، کہ سرکار یہاں عقل سے عقل کو مل رہا۔ افلاطون ہمیشہ خفا، شیخ ولی سینا پر ارسطو کے اوپر افلاطون نے خبر، وجہ کیا ہے؟ افلاطون کا طریقہ یہی تھا، فلسفی تھا، کتاب مت لکھو، کتاب نہ پڑھو، عقل سے عقل کا رابطہ۔ وہ سب ارسطو نے کتاب لکھنا شروع کر دی، تو اسی لیے اس نے کہا کہ یہ علم سینا کو علم سفینہ بنا رہا، علم سینا کو جو سینے سے سینے کی طرف جانا چاہیے، اس نے کتاب میں رکھ کر اس کو علم سفینہ بنا دیا۔ تو جو علم سینے سے سینے کی طرف جاتا ہے وہ اپنی اصل شکل میں ہوا کرتا ہے، اور جو سفینے کی طرف ہو اس کی شکل بدل جاتی ہے، اپنی شکل۔ صحابہ کے دور کا خیر القرون کا معاملہ یہی تھا کہ وہاں علم سینہ سینے سے سینے کو ملا، اور اس کے بعد مگر ایک بات تھی کہ چونکہ اسلام کو قیامت تک رہنا تھا تو کتاب بھی دینا، اور کتاب بھی دے دی، تو کتاب کو بھی تنہا نہیں چھوڑا،
کتاب کو تنہا ہی نہیں چھوڑا. جو تنہا کتاب سے ہدایت لینا چاہیں گے وہ عہد رسول میں بھی رہے تو نہیں ملے گی. اسی لیے سرکار نے چھوڑا کہ کتاب کے ساتھ معلم کتاب. عقل کو آزاد نہیں کیا تو معلوم یہ ہوا کہ عقل تنہا اگر چھوڑ دی جائے تو پھر وہ گمراہی لاتی. اور عقل اگر نور نبوت کے سائے میں, نبوی ارشادات کے سائے میں ہو تو پھر وہی عقل بہت کچھ کام کرتی. تو عقل کے فیصلے, ایک بات بتاؤ, بات ختم کر دو. عقلی علوم جتنے ہیں اس سے فائدہ ہے, بس یہی بتاؤ, اسی پر بات ختم. جتنے عقلی علوم ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ عقلی علوم میں کون سے؟ کچھ علوم ایسے ہیں جس کو آپ طب کہہ لیجیے, اور کچھ ایسے ہیں جو الہیات سے متعلق ہیں جنہیں فلسفہ کہا جاتا ہے. کچھ ایسے ہیں جنہیں سائنس کا. تو سائنس سے آپ کام کیا لے رہے ہیں یا حکمت سے آپ کام کر رہے ہیں؟ اللہ نے ایک نعمت آپ کو دی عقل, اور عقل سے کچھ علوم نے نکالے, تو اس سے کام کیا چلتا ہے آپ کا؟ بدن کی بچاؤ کے لیے, بدن کے صحت کے لیے, بدن کی حفاظت کے لیے یہ طب ہوگا. سائنسی دوسری ایجادات دشمنوں سے لڑنے کے لیے, تباہ بربادی کرنے کے لیے, حساب کتاب کے لیے. آپ انجینئر بن رہے ہیں تو بڑھ کے کیا کریں گے؟ مکانات بنائیں گے. اور کیا کریں گے؟ سڑکیں بنائیں گے, پل بنائیں گے. انجینئر ہوئے تو یہ کیا, ڈاکٹر ہوئے تو بدن کی اصلاح شروع کر دی. اور اگر آپ وکیل ہو گئے تو پھر حق ناحق کا امتیاز چھوڑ کر کے لڑتے رہے, لڑاتے رہے, لڑتے رہے, لڑاتے رہے. اکبر الہ آبادی کی زبان کی, پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. تو عقلی علوم سے آپ جو فائدہ لے رہے ہیں وہ جسمانی فائدہ ہے, رزق, کھانا پینا, یہی نا. لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی دولت خرچ کرتے ہیں, اور عقل سے آپ کیا فائدہ لے رہے ہیں؟ جینا, صحت, مکان بنانا, دشمنوں سے لڑنا, یہی سب فائدے. تو دیکھو انسانوں کے سوا بھی دوسری مخلوق ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں؟ اور انسانوں سے زیادہ ہے, اور ان کے پاس عقل بھی نہیں, مانتے ہو کہ نہیں؟ بغیر عقل کے وہ جی رہے ہیں کہ نہیں؟ ان سے زیادہ بغیر عقل کے تم جی رہے کہ نہیں جی رہے؟ ان کے پاس عقل تو نہیں ہے, مگر بغیر عقل کے وہ اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ بغیر عقل سے کوئی نہ کوئی اپنا گھونسلہ بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ بغیر عقل کے کھا رہے پی رہے. میں تو ان بے عقلوں کو دیکھتا ہوں تو کبھی کبھی رشک آتا کہ عقل والا ان کے گلے میں اپنا پھندا ڈالتا ہے اور صبح شام ان کی چاکری کرتا ہے, صبح شام کھلاتا ہے, پلاتا ہے, ان کے کھانے پینے کا احساس رکھتا ہے, ان کو بچاتا. یعنی عقل والا وہ ہے جو بچائے, یا عقل والے یہ جانور ہے جو عقل والوں کو اپنے پیچھے لگائے, عقل والوں کو اپنے پیچھے لگائے. اب ان جانوروں کو اپنی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے, یہی عقل والا کرے گا. اپنے کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے. ارے میں سوچتا ہوں اگر کھانا پینا رہنے سہنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے تو جب بے عقل یہ ساری ضرورت پوری کر رہے ہیں تو عقل کی بوجھ لے کر آپ کیوں کھلائیں؟ بلا وجہ عقل لے کر دنیا بھر کے درد سری آپ نے لے لی عقل کے لیے. تو اس سے معلوم یہ ہوا دوستو, ہم نے جو عقل کا منشا سمجھا ہے وہ غلط سمجھا ہے. عقل ہم اپنے کو عاقل کہتے ہیں مگر ہمارا کام جانوروں کے کام سے
دریاؤں میں اڑتے ہیں، مچھر مکھی پہلے بھی اڑ چکے. ہم دریاؤں میں تیرتے ہیں، مچھلیاں بہت پہلے سے تیر رہی ہیں، اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ جب ہم دریا میں جاتے تو خوف رہتا، مچھلیاں بھی خوف رہتے. وہاں موج اٹھے تو ہماری کشتی کو خطرہ، اور مچھلیوں کو کوئی خطرہ نہیں، مکھیوں مچھروں کو کوئی خطرہ نہیں. کتنی بھی آندھی آئے کوئی پرواہ نہیں، بلکہ پرواز اور بڑھ جاتی. آپ دیکھیں ہم کو ہر جگہ خطرہ ہی خطرہ. تو یہ ہماری عقل کس کام تھی؟ ہم اس کو، تو کیا یہ عقل بیکار ہے؟ کیا یہ عقل بیکار ہے؟ نہیں، بیکار نہیں ہے. اس کا جو کام ہے وہ تم سمجھ نہیں سکا. اس کا جو کام ہے، جو مقصد ہے، وہ تم سمجھ نہیں سکے. انکم خلقتم للآخرہ، انما الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کی ہے. تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تمہارا معاملہ یہ ہے، تمہارا کھانے پینے کو تلاش کرنا یہ عقل کا کام نہیں ہے. عقل کا کام یہ ہے کہ کھانا پینا ایسا تلاش کرو جس سے ہمارا رب راضی ہو. تجارت و سیاست عقل اس لیے بھیجی گئی ہے کہ رب کیسے ہم سے راضی ہوگا وہ کام ہم کریں، اور اس کا پتہ چلتا ہے بارگاہ مصطفیٰ سے. محمد رسول اللہ وہی اسلام ہے، وہی اسلام ہے. ان کے قریب آؤ گے تو اسلام کے قریب ہوگے، ان سے دور ہو جاؤ گے تو اسلام سے دور ہو جاؤ گے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوگو قلم تیرے ہیں.